اللہ کو منانا سب سے آسان چیز ہے۔ کائنات میں منانے پر بھی زور لگتا ہے، لیکن میرے رب کی قسم میں کیا بتاؤں آپ کو۔ میرا رب کہتا ہے میرا بندہ، میری بندی، تو اتنے گناہ کر، پھر زمین کے اوپر اپنے گناہوں کی تہ لگا، پھر اس کو اٹھاتے 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 آسمان کی چھت سے لگاتے۔ رب کی قسم، پوری دنیا کے انسان جو مر گئے، جو زندہ، جو آئیں گے، پوری کائنات کے جنات جو مر گئے، جو زندہ، جو آئیں گے، یہ سارے مل جائیں اور قیامت تک گناہ کرتے رہیں۔ غریدہ، یہ لے زندگی، یہ لے طاقت، اور اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو لگا، پھر صرف ایک دفعہ مجھے کہنا یا اللہ معاف کر دے، تو میں سارے معاف کر دوں گا، ولا ابالی۔ اور بڑی کریم ذات سے ہمارا واسطہ ہے۔ میں اپنی تمام ساری قوم سے کہتا ہوں، دو بول بول دیں یا اللہ میری توبہ، سب معاف کر دے گا، پھر پلٹ کے پیچھے نہ جائیں اور حقوق العباد ہیں اس کی تلافی کی پھر کوشش کریں، پھر ٹوٹ جائے پھر توبہ کر لیں۔ میرے نبی کا فرمان ہے، دن میں 70 دفعہ توبہ ٹوٹے، 70 دفعہ توبہ کر لو تو اللہ تعالیٰ خوش رہتا ہے۔ تو اللہ جتنی دفعہ ہم توبہ کریں گے اتنی دفعہ معاف کرے گا۔ وہ مجھ سے کہنے لگے، آپ یہ بات کرتے ہیں کہ جتنی دفعہ توبہ کرو اللہ معاف کرتا ہے، تو آپ کا نوکر 2-3 دفعہ کرے غلطی، آپ اس کو رکھیں گے؟ آپ نکال نہیں دیں گے؟ کرے گا میرے ساتھ زیادتی تو میں تو اس کو بیٹے کو نکال دوں گا، نوکر تو بعد کی چیز ہے۔ وہ تو اللہ ہے، وہ اللہ جس کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ انتہا ہے، اسی طرح اس کی رحمت کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے۔ ساری کائنات مل کر گناہوں سے اپیل کروں گا، سب مل کر توبہ کریں، 2 نفل پڑھیں یا صرف زبان سے ہی کہہ دیں، لیکن پھر ایک شرط ہے، پلٹ کے واپس نہ جائیں۔ اگر ہو جائے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، پھر دوبارہ توبہ کر لیں، پھر توبہ کر لیں، پھر توبہ کر لیں۔ بہت گناہ گار تھا، بہت گندی زندگی تھی۔ جب وہ مرنے لگا تو اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میں نے بہت غلط زندگی گزاری ہے، میری بخشش دینا، آدھی ہوا میں اڑا دینا، تاکہ میرا جسم بکھر جائے اور میں اللہ کے سامنے کھڑا ہی نہ ہو سکوں۔ تو انہوں نے اس کو جلا دیا، اسے ایک ایک ذرے کو جمع کر کے اپنے سامنے کھڑا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ تو نے کیوں کیا تھا؟ اس نے کہا، یا اللہ میں ڈر گیا تھا۔ اللہ کو معاف کرنا بہت پسند ہے، بشرطے کہ حیا ہو، بشرطے کہ شرم ہو، ندامت ہو۔ لیکن اگر ایسا ہو کہ میرے نبی نے فرمایا، اگر سچی ندامت کے ساتھ، اصل میں ہم نے اللہ کی رحمت کو سمجھا ہی نہیں ہے، اس لیے مایوسی زیادہ ہے۔ اگر آپ نے دعا کی مسکنت لاتے ہیں اور کس طرح فریادی بنتے ہیں کہ ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ پیشہ ور ہیں، پھر بھی ہم 10-50-100 روپے ان کی ہتھیلی پہ رکھ دیتے ہیں۔ دعا الفاظ کا نام محتاج نہیں، ورنہ گونگے کیسے مانگیں؟ وہ کیفیت انگلش فرینچ کی محتاج نہیں،
اس کیفیت کے ساتھ جب اللہ کو پکارا جاتا ہے اور اس سے مانگا جاتا ہے تو کہ دعا کے الفاظ بھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ کے نبی نے ہمیں دعائیں سکھائی ہیں، لیکن ان دعاؤں کے پیچھے کیفیت بھی ہو درست، اور مانگنے والا جذبہ بھی ہو تو پھر وہ دعا کبھی رد۔ ہمارے ایسے رٹی رٹائے الفاظ ہوتے ہیں، وہ ہم پڑھ دیتے ہیں پھر کہتے ہیں ساڑی سنندہ نہیں۔ مانگا جاتا ہے، دعا مانگنے کی چیز ہے، تو میں تو دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوں، پر کوئی مانگو تو صحیح۔